السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب المرجب بہت قریب ہے، یعنی لگ بھگ آ چکا ہے۔ اور 27 رجب یہ شب معراج عوام میں مشہور ہے کہ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ 27 رجب ہی کو ہوئی ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج میں کیا واقعات پیش آئے، کیا چیزیں پیش آئیں۔ پھر اس دن یا اس رات ہم مسلمانوں کو کیا عبادتیں، کیا نوافل، کیا اذکار کرنے چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی اور روحانی دونوں سفر معراج ہوئے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج ہوا ہے وہ جسمانی بھی ہوا ہے، روحانی بھی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ تمام سفر کرایا گیا۔ یہ حقیقت میں جسم اور روح کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج کرایا گیا۔ پھر یہ ہوا کب؟ یہ بات بھی پکی ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی سن 10 نبوی میں یہ والا معاملہ جو ہے تقریباً پیش آیا۔ یہ والی بات بھی پکی ہے۔ پھر یہ بات بھی پکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف فرما تھے۔ یہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان تمام انبیاء کو مسجد بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد یہاں سے زمین سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ یہ تمام باتیں بالکل پکی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آسمانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ پھر ساتوں آسمان سے پرے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور جو ہے بہت ساری باتیں پیش آئی۔ تو یہ معاملہ کس جو ہے تاریخ میں پیش آیا؟ تو اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے، اسلامی جو ہے ہسٹری پڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو معراج کی بہت سی تاریخ آپ کو ملے گی، بہت سی تاریخ۔ بہت سارے حضرات نے بہت ساری تاریخ کہی ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات نے جو ہے 27 رجب ہی کہا ہے، لیکن یہ بات بالکل پکی اور یقینی نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ 27 رجب جو سفر معراج کی رات سمجھی جاتی ہے، جس کو عوام جو ہے شب معراج کہا کرتے ہیں، یہ بات زیادہ تر لوگوں نے کہی ہے، لیکن پکی اور یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات صحابہ کرام اور جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پکے طور پر ثابت نہیں ہے کہ کس تاریخ میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کا جو ہے سفر کیا۔ تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ یہ سفر صرف 27 رجب ہی کو ہوا ہے، اور کسی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہوا بھی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سفر معراج کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے۔ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب بلا کر اپنے سب سے اہم عبادت اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپا اور اس کو جو ہے ادا کرنے کا حکم دیا۔ وہی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھیجا۔ تو اگر ہمیں سفر معراج سے کچھ سیکھنا بھی ہے، کچھ سمجھنا بھی ہے، کچھ حاصل بھی کرنا ہے، تو وہ ہے فرض نماز کی اہمیت۔ ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم عام طور سے نمازوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سست اور لاپرواہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم اگر سفر معراج سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اگر یہ سفر جو ہے 27 رجب ہی کو ہوا ہے تو پھر جو ہے ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں اس میں روزے رکھنے ہیں؟ کیا ہمیں اس میں نوافل پڑھنی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے اس میں اور عبادات اور اذکار کرنے ہیں؟ یہ حکم آپ علیہ السلام، صحابہ کرام اور فتاوی سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی خوشی کے طور پر کوئی روزہ رکھ لے تو آپ رکھیں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں۔
नफिल पढ़ लें, ज़िक्र कर लें तो आप करें, लेकिन इसको ज़रूरी ना समझें। अब बहुत से लोगों को देखा करते हैं कि ऐसे मौके पर जो है बाकायदा 12 रकात शब मेराज की पढ़ी जाती है, बाकायदा 12 रकात जो है शब मेराज की पढ़ी जाती हैं। शब मेराज का बाकायदा रोज़ा रखा जाता है, बाकायदा जो है लंगर चलाए जाते हैं, दावतें की जाती हैं, हलवे पकाए जाते हैं, उसको बाँटा जाता है और इसकी खूब तशहीर की जाती है, खूब वीडियो और फ़ोटो बनाकर जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है। तो ये सफ़र मेराज का जो है हक़ नहीं है या उसका हासिल नहीं है। सफ़र मेराज से जो हमें सीखना है वो है नमाज़ का तोहफ़ा, हमें नमाज़ों का एहतिमाम करना है। और ये जो शब मेराज की रकातें हैं, नमाज़ें हैं, रोज़े हैं और जो है दावत और लंगरें हैं और जो है हलवा पकाना, उसका बाँटना है, आतिशबाज़ियाँ हैं, ये तमाम बातें दीन में जो है ज़्यादती हैं, बिदअत हैं। इन तमाम बातों से दीन और इस्लाम रोकता है। हमें इन तमाम बातों को छोड़कर सफ़र मेराज का जो मकसद है उसको देखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल पक्की और यकीनी नहीं है कि सफ़र मेराज जो है 27 रजब ही को हुआ है। जो बात पक्की और यकीनी थी वो मैंने अर्ज़ कर दी। अब जो बातें गैर ज़रूरी हैं उनको भी मैं जो है अर्ज़ कर चुका हूँ, इसलिए तमाम बातों को सही तौर पर समझ लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।